الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو حنیفۃ عن عبداللہ قال سمعت ابن عمر یقول کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤذن کی اذان پر وہی الفاظ اپنی زبان سے ادا فرماتے جو مؤذن کہتا وہی الفاظ کہتے۔ جب اذان دیتا مؤذن تو مثل اسی الفاظ کے کہتے جو مؤذن کہتا۔ آگے حضرت ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے، رسول نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اگرچہ قطاطہ کے گھونسلے کی مانند ہو تو رب تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ گھونسلے کی بانی، پرندے کے گھونسلے کی مانند بھی اس نے مسجد بنائی تو رب تعالیٰ گھر بنائے گا۔ آگے حضرت ابو حنیفہ علقمہ سے، وہ ابن بریدہ سے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کو مسجد میں اپنا اونٹ ڈھونڈتے ہوئے سنا۔ کسی شخص ینشدو جاملاً، اونٹ کو کہتے ہیں، اونٹ ڈھونڈتے ہوئے سنا تو فرمایا لا وجدتہ، آپ نے فرمایا کہ وہ نہ ملے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کسی مرد کو اونٹ ڈھونڈ کے آپ نے سنا ایک شخص اونٹ ڈھونڈ رہا تھا تو فرمایا کہ وہ نہ ملے کہ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہ گھر بنایا گیا ہے اسی کام کے لیے جس کے لیے یہ بنائے گئے ہیں، یعنی کہ مثال کے طور پر یہ ذکر و الہی کے لیے یہ گھر بنایا گیا، نہ کہ اونٹ ڈھونڈنے کے لیے اس طرح۔ اور ایک روایت میں کہ ایک شخص نے اپنا سر مسجد میں داخل کیا اور کہا کہ مجھ کو میرے سرخ اونٹ کا پتہ کون بتلائے گا؟ تو فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ وہ تجھے نہ ملے، کہ صرف بنائی گئی ہیں یہ مسجد اس کے لیے جس کام کے لیے وہ بنائی گئی ہے، یعنی کہ مسجد میں خرید و فروخت کرنا، کوئی کام کرنا، اجرت کرنا، یا کوئی گم شدہ چیز کے بارے میں اگر سننا تو اس کی ممانعت فرمائی گئی۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ اگر تم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر تم دیکھو کہ کوئی تجارت کر رہا ہے، خرید و فروخت کر رہا ہے تو تم کہو کہ اللہ تعالیٰ تیری تجارت میں نفع نہ دے۔ اگر کوئی گم شدہ چیز کو تلاش کر رہا ہے تو تم کہو کہ اللہ تیری گم شدہ چیز کو نہ ڈھونڈے، گم شدہ چیز تجھے نہ ملے، ٹھیک ہے، اس طرح کہو۔ تو اس بارے میں وعیدیں ہیں، یعنی کہ مسجد میں اس طرح کے اعلان وغیرہ یہ نہیں کرنے چاہیے، اس سے منع فرمایا گیا، کیونکہ مسجد جو ہے وہ خاص اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بنائی گئی ہے، اسی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ آگے آپ نکالیں شرح قائد کا، وَهُمَا أَيِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ مَخْلُوقَتَانِ الْآنَ مَوْجُودَتَانِ، کہ یہ دونوں، یعنی کہ جنت، یہ ہما ضمیر کا مرجع بیان کر گیا ہے، جنت اور دوزخ، مخلوقتان پیدا ہو گئی ہیں، موجودتان جو بھی موجود ہیں، الآن یہ مفعول فی بیان کر گیا، ٹھیک ہے۔ آگے تقریر و تاکید، یہ عبارت سوال مقدر کا جواب ہے۔ سائل سوال کرتا ہے جب مخلوقتان کہہ دیا کہ پیدا کی جا چکی ہے تو موجودتان کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جو پیدا کر چکی ہے، جو چیز ہو چکی ہے وہ تو موجود ہوتی ہے، پھر علیحدہ سے موجود کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اس کا جواب دے گئے تقریر و تاکید، تقریر اور تاکید کے لیے، یعنی کہ پختگی اور مضبوط کرنے کے لیے یہ موجودتان کو ذکر کیا ہے۔ وَزَعَمَ أَكْثَرُ الْمُعْتَزِلَةِ، کہ اکثر جو معتزلہ ہے وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ دونوں صرف پیدا ہوں گی جزا کے دن وہ پیدا ہوں گی۔
یعنی کہ یہاں سے ہم نا معارضہ پیش کریں گے. وہ معارضہ کہتے ہیں کہ جس طرح کہ یہ دیکھو، میری طرف دیکھو، یہ زید ہے، یہ عمر ہے. زید ایک بات کرتا ہے، عمر اس بات کا خلاف کرتا ہے. اس طرح کہ یہ زید، یہ عمر. زید مسلمان ہے، عمر ہے معتزلہ. زید کہتا ہے کہ جنت اور دوزخ ہے، عمر کہتا ہے جنت اور دوزخ نہیں ہے. زید دلیل دیتا ہے، عمر رد کر دیتا ہے، اس پر دلیل دے دیتا ہے. پھر زید جو عمر نے دلیل دی تھی اس کا رد کرتا ہے اور اپنی نئی دلیل دیتا ہے. تو اس کو معارضہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، زید نے دلیل دی، پھر عمر نے دلیل دی، پھر عمر نے زید کی دلیل کا رد کیا، پھر زید نے عمر کی دلیل کا رد کیا، پھر زید نے اپنی دلیل دی. اس کو معارضہ کہتے ہیں. تو یہاں پر معارضہ ہے ہمارا معتزلہ کے ساتھ. والانا، اور ہم کہتے ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کا قصہ گواہ ہے اور آپ دونوں کا ٹھہرنا جنت میں یہ ظاہر ہے، اور آیات ظاہر ہیں، اور آیات جو ان دونوں کے تیار شدہ ہونے میں ظاہر ہے. آدادیہما، ان دونوں کے تیار ہونے میں ظاہر ہیں. ہمارے پاس دلیلیں جس طرح کہ اعدت للمتقین و اعدت للکافرین، کے تیار کی جا چکی ہے متقین کے لیے جنت اور کافروں کے لیے جہنم، یہ تیار کی جا چکی ہے. یہ ہماری آیتیں ہیں. حضرت حوا اور آدم کا وہاں پر رہنا، وہ سارا قصہ، جس طرح پھل کھانا، وہاں سے نکالے جانا، وہ گواہ ہے ان پر کہ یہ جنت اور دوزخ پیدا ہو چکی ہے. اذ لا ضرورت فی العدول عن الظاہر، یہ عبارت سوال مقدر کا جواب ہے. سائل سوال کرتا ہے، آپ نے کہا اعدت للمتقین و اعدت للکافرین، یہاں پر یہ ماضی کا صیغہ ہے. تو یہ ہے تو ماضی کا صیغہ، لیکن مستقبل کے معنی میں ہے. یعنی کہ اس کا ترجمہ ہے کہ تیار کی جائے گی متقین کے لیے جنت اور تیار کی جائے گی کافروں کے لیے جہنم. یہ ماضی کا صیغہ ہے لیکن مستقبل کے معنی میں ہے. کیا؟ مستقبل میں تیار کی جائے گی. تو اذ لا ضرورت سے مصنف علیہ رحمہ نے جواب دے دیا. کہتے ہیں کیونکہ نہیں ہے ضرورت عدول کرنا ظاہر میں، ظاہر سے عدول کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے تو ماضی والا ترجمہ کرو. ماضی والا ترجمہ آپ نہیں کر رہے، ظاہر سے عدول کرنا یہ کہاں کی سمجھداری، یہ تو بے وقوفی کا کام ہے. ظاہر سے عدول نہ کرو، یہ ماضی کا صیغہ، ماضی والا ہی ترجمہ کرو، مستقبل والا ترجمہ نہ کرو. بلکہ یہ تیار ہو چکی ہے متقین کے لیے جنت اور گناہ گاروں کے لیے، کافروں کے لیے جہنم تیار ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، یہ ظاہر سے عدول کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آگے پھر ان ارودا بمثلی قولہ، پھر وہ معارضہ پیش کرتے ہیں. جو معتزلہ وہ اپنی دلیل دیتے ہیں قرآن پاک میں. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قول کے مثل معارضہ کہتے ہیں کہ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، کہ اس کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں. اعدت للمتقین، کہ ہم دار آخرت ان لوگوں کے لیے بنائیں جو دنیا میں سرکشی اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے. ہم دار آخرت نجعلها، ہم بنائیں گے اس کو ان لوگوں کے لیے جو نہیں ارادہ رکھتے دنیا میں فساد کا، سرکشی اور نہ ہی فساد کا ارادہ رکھتے. اب یہاں پر معتزلہ کہتے ہیں کہ نجعلها، یہ صیغہ کس کا ہے؟ مضارع کا ہے. مضارع کیا ہوتا ہے؟ کہ جو مستقبل میں قائم ہو. یعنی کہ ہم بنائیں گے اس کو ان لوگوں کے لیے. تو ہم بنائیں گے، یہ نجعل صیغہ مضارع کا ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ ہم بنائیں گے تو ماضی میں بنانا نہیں ہوتا، مستقبل میں بنانا ہوتا ہے، کہ مستقبل میں ہم بنائیں گے. تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ جو جنت ہے اور جہنم ہے یہ بنی ہوئی نہیں ہے بلکہ بعد میں بنے گی، بعد میں قیامت والے دن بنائی جائے گی. تو قلنا سے ہم جواب دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جو پہلے میری طرف دیکھیں پھر ہم وہ ترجمہ کرتے ہیں. کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، مانتے ہیں کہ جو مضارع کا صیغہ ہوتا ہے نا یہ مستقبل کے معنی میں ہوتا ہے، مستقبل کے معنی میں ہوتا ہے. یہ
یہ مضارع کا صیغہ ہم مانتے ہیں مستقبل کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر مستقبل کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہاں پر حال اور استمرار کے معنی میں ہے۔ جس طرح مضارع کا صیغہ مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح حال کے لیے بھی تو استعمال ہوتا ہے۔ جب رب تعالیٰ نے یہ آیت پڑھی تب بنا دی تھی، اسی حالت میں جنت اور دوزخ کو بنا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح یہ مضارع مستقبل کے لیے آتا ہے، اس طرح حال اور استمرار کا بھی تو تقاضا کرتا ہے۔ تو یہاں پر جو یہ مضارع ہے یہ حال کے لیے ہے اور استمرار کے لیے ہے، نہ کہ مضارع کس کے لیے؟ مستقبل کے لیے۔ آپ کا اعتراض وارد نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اور احتمال رکھتا ہے حال اور استمرار کا، یعنی کہ جس طرح مستقبل کا احتمال رکھتا ہے، اس طرح حال اور استمرار کا بھی احتمال رکھتا ہے۔ وَلَوْ سُلِّمَ، اگر آپ کی بات مان لیں کہ یہ صیغہ بھی کیا ہے؟ مضارع کا، ساری آپ کی بات مانیں۔ مناظرین کی بعض یہ عادتیں ہوتی ہے کہ اگلے بندے کو نا وہ کرنے کے لیے اگلے بندے کی دلیل کو مان کر پھر ایک جواب دیتے ہیں، پھر اسی پر اعتراض ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اسی پر یعنی کہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے آپ کی دلیل مان لیتے ہیں، تو پھر آپ ہمیں بتاؤ کہ اس دلیل کا جواب کیا ہوگا۔ اب یہ کہہ دیا ٹھیک ہے چلو آپ کی دلیل ہم مان لیتے ہیں کہ نجعل صیغہ یہ مضارع کا، اعدت ماضی کا گزرا وہ بھی مضارع کا مان لیتے ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، وہ تو معارضے پر باقی سلامت ہے، وہ تو موجود ہے، اس کا جواب دو۔ اس کا کیا جواب دو گے؟ اس کا جواب تو آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ جنت اور دوزخ کیا ہے؟ وہ پیدا ہو چکی ہے، ماضی میں ہی رب تعالیٰ نے اس کو پیدا کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو یاد کر لینا، آگے آپ نکالیں اصول الشاشی کا۔ کما اذا غاضب عبدا فاستقدم شہرا او دارا فسکن فیہا شہرا، یہ پیچھے آپ نے گزر کی جس کی پہلے تو کامل واجب ہے ادا کرنا، اگر کامل نہ ہو تو پھر قاصر کی طرف رجوع کریں گے۔ اب ایک چیز ہے جس کی نہ مثل معنوی ہے نہ مثل صوری ہے، تو اس سے واجب وہ کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی، ساقط ہو جائے گی، وہ کچھ بھی ادا نہیں کرے گا، گناہ ہوگا آخرت میں۔ آگے اس کی مثال دے رہے ہیں، جس طرح کہ جب غصب کرے کوئی شخص غلام کو پر اس سے خدمت کرائے 1 ماہ، یا گھر غصب کرے پس اس میں 1 ماہ رہے، پھر مغصوب چیز کو وہ جو غلام یا گھر جو غصب کیا تھا وہ مالک کی طرف لٹا دے، تو پس اس پر واجب نہیں ہوگا منافع کی ضمان واجب نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ مثل صوری تو پائی نہیں جا رہی، یا تو یہ ہوگا، جس سے میری طرف دیکھیں، اب زید ہے، یہ امر ہے، زید نے امر کا غلام غصب کیا یا زید نے امر کا گھر چھینا، 1 ماہ تک استعمال کرائے، خدمت کرائی، پھر اس کے بعد امر کو لٹا دیا۔ اب نہ مثل معنوی ہے نہ صوری ہے۔ مثل صوری کس طرح نہیں ہے؟ کیونکہ یا تو یہ ہوگا امر زید سے زید کا گھر رہے گا اور 1 ماہ تک رہے گا، تو اب زید کا گھر اور امر کا گھر ایک جیسا تو نہیں ہے، فرق ہے نا، زید کے رہنے میں فرق ہے، جگہ میں فرق ہے، مکان میں فرق ہے، اور غلام بھی ایک جیسا نہیں، اس کا غلام اور ہے، اس کا غلام اور ہے، اس کا جو امر کام کراتا ہو وہ سخت کراتا ہو، زید نرم کام کراتا ہو، تو فرق ہے، مثل صوری پائی نہیں گئی۔ اب مثل معنوی قیمت ہے تو قیمت بھی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ جو قیمت ہوتی ہے وہ پیسے ہوتے ہیں، اور پیسے جو ہوتے ہیں وہ پیچھے بھی میں نے آپ کو کہا کہ وہ جوہر ہوتے ہیں، اور جوہر بھی ذات قائم ہوتے ہیں، اور جو منافع ہوتا ہے وہ عرض ہوتا ہے، اور عرض جو ہوتا ہے بالغیر قائم ہوتا ہے۔ لہٰذا بالغیر بالذات جو قائم ہو اس کی بالغیر کے ساتھ ایک جیسے نہیں ہو سکتے، مثل نہیں ہو سکتے۔ بالذات اور بالغیر ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ جو بالذات قائم ہو ایک بالغیر قائم ہو، ایک جیسے نہیں ہو سکتے، لہذا مثل صوری میں بھی نہیں ہوگا، مثل معنوی میں بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ امام شافعی اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہ بھائی نہ، کرایہ دے گا، 1 ماہ کا کرایہ دے گا۔ وہ کہتا ہے جس طرح بندہ اجارے پر 1 ماہ گھر نہیں لیتا یا 1 ماہ غلام لے لے اجارے پر، تو اب جتنا کرایہ بنتا ہے 1 ماہ کا وہ واپس کرے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس صورت میں مثل معنوی کرایہ واجب ہوگا، مثل معنوی کی صورت میں کرایہ واجب ہوگا۔ اب احناف جو ہیں وہ دلیل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو اجارہ ہے نا، اجارہ یہ حکم شرعی ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، لیکن یہ جو آپ نے یہ قیاس کیا یہ قیاس کے خلاف ہے، یہ خلاف قیاس ہے،
قیاس کے خلاف نہیں ہے جو آپ نے اجارے پر قیاس کیا، یہ قیاس کے خلاف ہے۔ اور جو قیاس کے خلاف ہو وہ اپنے مرید پر بند ہوتا ہے، اپنے مسئلے پر بند ہوتا ہے اور کسی مسئلے کی طرف نہیں جاتا، مزید اس سے قیاس نہیں کر سکتے۔ لہذا پیسے مثل نہ سوری ہیں نہ مثل معنوی ہے، حکم ساقط ہو جائے گا، دنیاوی اعتبار سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن آخرت میں کی طرف وہ منتقل ہو جائے گا گناہ، جو اس کو قیامت والے دن اس کی سزا کے طور پر ملے گا۔ پھر باقی ہوگا گناہ حکمن اور منتقل ہوگا اس کی جزا دار آخرت کی طرف، ٹھیک ہے۔ اور اسی معنی کی وجہ سے ہم نے کہا کہ نہیں ضمان ہوگا ملک بوزا کا ضمان نہیں ہوگا شہادت باطلہ سے طلاق پر، یعنی کہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت نے عدالت میں دعویٰ کر دیا کہ مجھے شوہر نے طلاق دے دی، حالانکہ شوہر نے طلاق نہیں دی، اور عورت نے 2 گواہ بھی پیش کر دیے، ٹھیک ہے۔ اب قاضی نے کیا کیا، عورت اور مرد کے درمیان فرق کرا دیا۔ اب 1 ماہ بعد غلام وہ 2 گواہ آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عورت بڑی سخت تھی، اس نے ہم پر ظلم کیا اور ہمیں گواہی پر مجبور کیا، ہم اب رجوع کرتے ہیں اپنے قول سے، تو مرد نے طلاق نہیں دی تھی۔ اب کہتے ہیں کہ وہ مرد جو تھا وہ 1 ماہ تک ملک بوزا کے منافع سے محروم رہا، اس نے وطی نہیں کی عورت سے، اب محروم رہا، تو اب وہ وطی نہ ہی مثل سوری ہے نہ مثل معنوی ہے، ٹھیک ہے۔ وطی مثل سوری تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ مثل سوری تو اس طرح ہوگی کہ وہ جو گواہ تھے وہ اپنی عورت اس بندے کو پیش کرے استعمال کرنے کے لیے، تو فرق ہوگا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور مثل معنوی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے بدلے میں پیسے آئیں گے، اور پیسے اور ملک بوزا یہ ہو نہیں سکتا، اور منافع کمانا وہ پیچھے جو میں نے کر دیے، یہ منافع جوہر ہوتا ہے اور بالذات قائم ہوتا ہے، اور عرض منافع ہوتا ہے، یہ بالغیب قائم ہوتا ہے، ان میں فرق ہے، لہٰذا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ وضاحت پیچھے کر دی، یہاں پر ضرورت نہیں ہے، اسی وجہ سے میں نے اختصار کیا۔ اور نہ ہی غیر کی منقوہ کو قتل کرنے کے ساتھ، یعنی کہ کوئی شخص ہے وہ غیر کی منقوہ کو قتل کر دیتا ہے، کسی دوسرے کی عورت کو قتل کر دیتا ہے، اب قتل کر دیے تو اس نے ملک بوزا سے وہ جو منافع حاصل کرنا تھا اس سے محروم کر دیا، تو اب نہ مثل معنوی ہے نہ مثل سوری ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب کچھ بھی نہیں ہے تو نہ ہی اس کا جو گناہ ہوگا وہ تو جو قتل کی سزا ہے وہ تو ملے گی، لیکن یہ جو عورت سے وہ منافع کمانے والا چکر ہے یہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں مثل سوری بھی نہیں پایا جاتا، مثل معنوی بھی نہیں پایا جاتا، اس وجہ سے نہیں ہوگا۔ اور نہ ہی وطی کرنے کے ساتھ، یعنی کہ کسی شخص نے دوسری عورت سے وطی کر لی، دوسرے کی عورت سے وطی کر لی، اب اس نے وطی کی ہے، تو یہ تو نہیں ہوگا جس عورت سے وطی کی ہے اس عورت کا مرد کہے کہ میں تیری عورت سے وطی کرتا ہوں، تو نے واپس کرنا جو کیا ہے، تو نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ نہ یہاں پر مثل سوری پائی جا رہا ہے نہ مثل معنوی پایا جا رہا ہے، مثل سوری وہی اس کی عورت سے وطی کرنا، دونوں عورتوں ایک جیسی نہیں ہیں، اور فرق بیان ہو گیا، اور معنوی پیسوں والا وہ بھی عرض قائم نہیں ہوگا۔ باقی رہی جو سزا ہے زنا کی وہ تو ہوگی، وہ اس کا علیحدہ مسئلہ ہے، وہ ضرور ہوگی، لیکن یہاں پر جو بحث ہو رہی ہے وہ اس بارے میں نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر کسی انسان کی بیوی سے وطی کرے تو نہیں ضمان ہوگی، تو وہ شوہر کے لیے کسی چیز کا ضامن نہ ہوگا، مگر جب شریعت مثل پر وارد ہوئی ہو، اور باوجود اس کے کہ وہ مثل تلف شدہ چیز کا صورتاً اور معناً مماثل نہ ہو، اور اس کا شرعاً مثل ہوگا، اور مثل شرع کے ذریعے اس کی قضا واجب ہوگی، یعنی کہ یہاں پر ایک صورت ہے کہ قضا پر عمل کرنے کی، الا اذا وارد الشرع، ایک صورت، پیچھے جتنی باتیں گزری وہ گزری، یہاں پر یعنی کہ جس کی نہ مثل سوری ہو نہ مثل معنی ہو، اب ایک صورت ہو وہ قضا پر جس پر عمل کیا جائے،
اور وہ ہم کہتے ہیں کہ ایک شے کی نہ مثل معنوی ہے نہ مثل صوری ہے، تو حکم تو ساقط ہو جائے گا، مگر ایک صورت یہ ہے کہ مثل صوری اور مثل معنوی تو نہیں ہے، لیکن شریعت نے اس کے لیے کوئی مثل مقرر کر دیا تو وہ مثل شرعی کے ذریعے قضا پر عمل کرے گا، یعنی کہ نہ اس کی مثل صوری ہے نہ مثل معنوی ہے، لیکن شریعت نے اس کی کوئی مثل واجب کر دی تو اس مثل کے ذریعے قضا واجب ہوگی۔ اس کی مثال ہم نے کہا کہ بے شک وَنَذِيرُهُ، اس کی مثال کہ ہم نے کہا کہ بے شک فدیہ دے گا شیخ فانی کے حق میں، بے شک روزوں کی مثل، بے شک وہ روزوں کی مثل ہے، روزوں کی مثل ہے۔ اب جو شیخ فانی ہے یعنی کہ بوڑھا آدمی روزے رکھ ہی نہیں سکتا، اب اس پر فرض روزے رکھنا، اب روزوں کی جزا تو روزے ہونی چاہیے، لیکن وہ فدیہ دے رہا ہے، فدیہ سے تو پیٹ بھرتا ہے اور روزوں سے تو پیٹ خالی ہوتا ہے، یہ مثل تو نہیں ہے، نہ مثل صوری ہے نہ مثل معنوی ہے، لیکن شریعت نے مثل واجب کر دی اور وہ فدیہ دینا ہے، لہذا فدیہ دے گا تو وہ اس کی قضا ہوگی۔ اب یہ عقل میں تو نہیں آتی لیکن شریعت نے واجب کی ہے، اسی وجہ سے اس پر عمل کریں گے۔ اور دیت قتل خطا میں نفس کی مثل ساتھ ساتھ اس کے کہ وہ نامشابہ ہو، ان دونوں کے درمیان کوئی مشابہت نہیں ہے، یعنی کہ دوسری بات یہ ہے کہ ایک بندہ سے کوئی بندہ غلطی سے قتل ہو جائے، غلطی سے کیا ہو جائے؟ قتل ہو جائے، اب قتل کی سزا کیا ہے؟ وہ اب قتل کی سزا تو یہ ہے کہ انہی کا بندہ ایک قتل کرے، تو یہ انہی کا بندہ قتل کرنا یہ نہ مثل صوری ہے نہ مثل معنوی ہے، پیسہ وہ ساری بات ہو گئی، لیکن شریعت نے مقرر کر دیا کہ 100 اونٹ دے گا، 100 اونٹ دے گا۔ اب انسان کی جان کی 100 اونٹ نہ مثل صوری ہے نہ مثل معنوی ہے، کیونکہ اونٹ جو ہوتے ہیں وہ مملوک ہوتے ہیں، انسان مالک ہوتا ہے، اور مثل معنوی بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اونٹ جو ہے وہ اونٹ مبذل ہیں، انسان مبذل ہے، اس میں بہت فرق ہے، مماثل نہیں ہے، لہٰذا اسی وجہ سے شریعت نے یہ واجب کر دی، اب اسی پر عمل کریں گے، کوئی مشابہت نہیں ہے، مگر شریعت کے آگے ہم تسلیم خم کرتے ہیں، اسی وجہ سے ان دونوں کے درمیان مشابہت تو کوئی نہیں پائی جا رہی، نہ مثل صوری پائی جا رہی ہے نہ مثل معنوی پائی جا رہی، لیکن شریعت نے مقرر کر دیا، ہم شریعت کے آگے تسلیم خم کرتے ہیں، اسی پر عمل کرتے ہوئے ہم وہ کام کریں گے کہ وہی یعنی کہ دیت اونٹ دیں گے قتل کی، ٹھیک ہے۔ اس کو کر لینا، آگے آپ نکالیں تلخیص المفتاح کا، یہ کا قولی کا ہاذا وذالک وذاک زید تک تو ہوگی، آگے تحقیر یہاں سے کرنا ہے، یا نزدیک کے صیغے سے مسند الیہ کی تحقیر کی غرض سے لایا جاتا ہے، تحقیر کی غرض سے قرب کے لیے مسند الیہ کو لایا جاتا ہے تحقیر کی غرض سے، جس طرح کہ احاذ الذی یذکر آلہتکم، کیا یہی ہے وہ جو تمہارے معبودوں کی برائی کرتے ہیں؟ کافروں نے کہا بعید کے لیے تحقیر کر کے کہ یہی ہے وہ جو کافروں کی برائی کرتا ہے معاذ اللہ، یا اس کی تعظیم کے لیے دور سے کہا جاتا ہے، دور کا لفظ استعمال کر کے اس کی تعظیم مراد ہوتی ہے، وہ استعمال کیا جاتا ہے اس میں اشارہ، جس طرح کہ الف لام میم ذالک الکتاب۔ اب یہاں پر ذالک یہ بعید کے لیے اس میں اشارہ ہے، لیکن تعظیم کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ یہی وہ کامل کتاب ہے، یہی یہی وہ کامل کتاب، ذالک بعید کا صیغہ لیکن آگے پڑھی ہے، بعید کا صیغہ استعمال اس لیے کہ تعظیم کے لیے یہی ہے وہ کامل کتاب، یا پھر تحقیر کے لیے کہا جاتا ہے جیسے لعین نے ایسا کیا، جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ لعین نے اس طرح کیا، لعین نے لعنتی شخص نے اس طرح کیا، مسند الیہ کو تحقیر کے لیے لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کما میں قاف، ٹھیک ہے، آگے ذالک یہ اس میں اشارہ ہے، یا پھر مسند الیہ کو معرفہ بالاشارہ
اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ مشار الیہ اوصاف سے متصف ہونے کے بعد ان اوصاف کی وجہ سے اس امر کا مستحق ہو جاتا ہے جو اس میں اشارہ کے بعد واقع ہو، جو اس میں اشارہ کے بعد واقع ہو۔ یا دوبارہ کرتا ہوں، ابھی تنبیہ یا مسند الیہ معرفہ بالاشارہ لانا اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ مشار الیہ اوصاف سے متصف ہونے کے بعد ان اوصاف کی وجہ سے اس امر کا مستحق ہو جاتا ہے کہ اس میں اشارہ کے بعد، جو اس میں اشارہ کے بعد واقع ہے، جس طرح کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہے۔ اب یہاں پر اس مسند الیہ اشارہ کے ساتھ لایا جو بعد میں آئے، ٹھیک ہے۔ اور آگے کبھی الف لام کے ذریعے بھی معرفہ لایا جاتا ہے، اس میں اشارہ کو معرفہ لایا جاتا ہے مہود مقرر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، مہود کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لایا جاتا ہے الف لام کے ساتھ اس میں اشارہ کو معرفہ، جس طرح کہ لیس الذکر کالانثیٰ۔ اب یہاں پر یعنی کہ الذی تعالی بت کلتی وہبت لہا، اب یہاں پر الذی الف لام کے ساتھ مہود کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ وہ مرد جس عورت کی مانند نہیں ہے، کہ یہ مرد تو عورت کی طرح نہیں ہے، یعنی کہ وہ لڑکا جس کو مریم کی والدہ نے مانگا اس عورت کی مانند نہیں ہے، یعنی کہ مانگ نہیں ہے، عورت نے لڑکا مانگا تھا اور لڑکی پیدا ہوئی، ٹھیک ہے۔ یا حقیقت نفس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، حقیقت نفس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے الف لام لایا جاتا ہے، جس طرح کہ الرجل خیر من المرأۃ، کہ مرد بہتر ہے عورت سے۔ اب یہاں پر الف لام نفس حقیقت کے ظاہر کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ اور کبھی کبھی لایا جاتا ہے معرفہ معرف باللام واحد کے لیے آتا ہے، اس لیے اس کے ذہن میں متعین ہونے کی وجہ سے معرف باللام واحد لایا جاتا ہے، جس طرح کہ تیرا قول ادخل السوق حیث لا احد فی الخارج، میں داخل ہو جاؤں بازار میں اس مکان میں جہاں خارج میں معہود نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ پہلے سے اس بازار کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس لیے معہود خارجی نہیں ہے، لیکن ذہنی میں متعین ہے، اس لیے کہ وہاں پر صرف ایک ہی بازار ہے، ذہن میں متعین ہے یہاں پر، اسی لیے واحد استعمال کیا۔ اور یہ معنی میں نکرہ کی مانند ہوتا ہے، یعنی کہ الف لام جو عہد ذہنی کا ہوتا ہے وہ نکرہ کی مانند ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو یاد کر لینا۔ آگے آپ نکالیں کنز الدقائق کا، وَلَوْ طَلَّقَ ذَاتَ حَمْلٍ، اور اگر حاملہ کو طلاق دی یا اس نے بچہ جنا اور شوہر نے کہا کہ میں نے اس سے وطی نہیں کی، تو رجعت کر سکتا ہے، تو رجوع کر سکتا ہے۔ اب عورت نے حمل ہو گیا اور اس نے یہ بچہ جنا، شوہر نے کہا کہ میں نے اس سے وطی نہیں کی، طلاق دے دیتا ہے 1 یا 2، پھر بعد میں رجوع کرنا چاہے تو رجوع ہو جائے گا۔ کیونکہ جتنی دیر بچہ اس کے پیٹ میں تھا یہ اس بات کی گواہی تھی کہ وہ چپ رہا۔ اگر چپ نہ رہتا تو پھر تو اور بات ہوتی، لہذا چپ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بچہ اسی کا ہے، تو رجوع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر خلوت کر کے کہے کہ میں نے اس سے وطی نہیں کی، اگر خلوت کر کے کہے کہ میں نے اس سے وطی نہیں کی پھر طلاق دے دے تو رجوع نہیں کر سکتا، یعنی کہ عورت کو بچہ نہیں ہے، خلوت کی ہے اور یہ کہہ دے کہ وطی نہیں کی، تو وطی نہیں کی طلاق 1 بھی دے دے 2 دے دے وطی کے بغیر، تو وہ طلاق بائنہ ہو جاتی ہے، رجوع کرنے کا اختیار ہی نہیں ہوتا، رجوع نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اور
اگر رجوع کے بعد اگر اس سے رجوع کرے پھر 2 سال سے کم میں بچہ پیدا ہوا تو رجوع صحیح ہوگا. اگر اس سے رجوع کرے پھر بچہ پیدا ہوا 2 سال سے کم میں تو رجوع یہ صحیح ہوگا اور یہ رجوع صحیح ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ کہہ دے کہ میں نے رجوع نہیں کیا، کیا کرے؟ رجوع کر لے. اس سے یہ کہے میں نے خلوت نہیں کی، وتی نہیں کی، رجوع کر لے. اب اگر بچہ پیدا ہو گیا 2 سال سے پہلے تک تو یہ رجوع صحیح ہے، کیونکہ یہ بچہ اسی خلوت کی وجہ سے ہوا ہے جو اس نے انکار کیا تھا وتی سے، حالانکہ وتی اس نے کی تھی. اور اگر کہے کہ اگر تو جنے تو تجھے طلاق ہے، اگر تو بچہ جنے تو تجھے طلاق ہے، اس کے بعد بچہ ہوا اور ایک اور بچہ ہوا، پھر ایک اور بچہ ہوا دوسرا پیٹ سے، تو یہ رجوع ہے. تو یہ کیا ہے؟ رجوع ہے. تو یہ کیا ہے؟ رجوع ہے. اور جتنی بار تو بچہ جنے تجھ پر طلاق ہے. پس عورت نے 3 بچے ہوئے جدا جدا حمل سے تو دوسرا اور تیسرا بچہ رجوع کا سبب ہے. اور رجوع کا کیا ہے؟ سبب ہے. اور متعلقہ رجوع بنائے گا، یعنی کہ مراد یہ ہے کہ مرد نے کہا کہ اگر تو بچہ جنے تجھے طلاق ہے، اس نے بچہ جنا، طلاق 1 ہو گئی، طلاق رجعی واقع ہوئی. اب پھر اس نے 6 ماہ بعد 7 ماہ بعد 6 ماہ کے بعد بچہ پھر جان دیا، تو یہ بچہ جننا رجوع ہے، کیونکہ اس نے وتی کر لی تو وتی سے رجوع ہو گیا. اب پھر کہہ دیتا ہے کہ اگر تو نے بچہ جانا تجھے طلاق ہے. پھر تیسری مرتبہ بچہ پیدا ہو گیا تو پھر بھی اس کا رجوع ہو گیا، پھر بھی اس کا کیا ہو گیا؟ رجوع ہو گیا تیسری مرتبہ. اور یہ کہتا ہے کہ جب تو بچہ جنے تب تک تجھے طلاق ہے. اب اس نے پہلا بچہ جنا، اس کو 1 طلاق پڑی، پھر اس نے دوسرا بچہ جنا تو دوسرے رجوع سے دوسری طلاق آئی، پھر تیسرا بچہ جنا تو تیسرے رجوع سے تیسری طلاق آئی. اب اس کے بعد وہ بائنہ ہو جائے گی، متعلقہ رجوع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور مستحب ہے کہ شوہر اس کے پاس نہ جائے، اور مستحب ہے متعلقہ جو رجوع ہو، متعلقہ رجعی جس کو بنایا ہو اس کے پاس کیا کرے؟ نہ جائے، اس کے پاس نہ جائے یہاں تک کہ اس کو باخبر کر دے. متعلقہ رجوع عورت جو ہے وہ اس کے مستحب یہ ہے کہ وہ مرد کے پاس نہ جائے یہاں تک کہ وہ اس کو اجازت دے دے، اور نہ ہی اس کے ساتھ سفر میں جائے یہاں تک کہ اس سے رجوع کر لے. اور طلاق رجعی نہیں وتی کو حرام کرتی، طلاق رجعی جو ہے وتی کو حرام نہیں کرتی. یعنی کہ اگر مرد یہ کرتا ہے کہ عورت چاہتی ہے کہ میں مرد سے رجوع کروں، اب وہ مرد کے سامنے اسی طرح ننگا ہو کر نہ جائے، کیونکہ اس سے مرد کے دل میں شہوت پیدا ہوگی اور شہوت سے رجوع ہو جائے گا. اور مرد چاہتا ہے کہ میں رجوع نہ کروں، رجوع ہو جائے گا. اسی لیے عورت کو چاہیے کہ پہلے اس سے اجازت لے پھر جائے اس کے ساتھ، اور اس کے ساتھ سفر بھی نہ کرے یہاں تک کہ رجوع کر لے. اور اسی طرح طلاق جو رجعی ہوتی ہے نا، یہ جو 1 طلاق یا 2 طلاق رجعی دے تو یہ طلاق کے وتی کے منافی نہیں ہوتی. اگر وتی کر لے تو پھر اسی طرح عورت واپس لوٹ آئے گی، یعنی کہ واپس اسی طرح حلال ہو جائے گی عورت، کیونکہ وہ طلاق رجعی ہے. واپس عورت رجوع کے ذریعے وہ واپس، کیونکہ اس میں اختیار ہوتا ہے نا عدت تک، عدت کے اندر. ٹھیک ہے. عدت جب ختم ہو گئی تو پھر وہ طلاق رجعی نہیں رہے گی، طلاق بائنہ بن جائے گی. عدت کے اندر اگر رجوع کر لیتے تو پھر اس میں وتی کر سکتے ہیں. اب وتی ہی رجوع کا پردال ہے، دلالت کر رہی ہے.
ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا، آگے ہدایت الحکمت نکالیں آپ۔ اب یہاں پر مصنف علیہ رحمہ دوسری دلیل دیتے ہیں، وہ یہ کہ اب یہ دیکھیں، یہ ایک جز ہے، یہ ایک جز ہے، اس کا نام ہم نے الف رکھا، اس کا نام ہم نے با رکھا، اور یہ جو جگہ ہے یہ والی اس کو کہتے ہیں جائے التقاء، ملتقا، ملنے کی جگہ، ملتقا۔ اب اس کا نام ہم نے الف رکھا، اس کا نام ہم نے با رکھا۔ اب جائے التقاء پر، یہ جو ہے دائے التقاء ہے، جائے التقاء، اس پر اب ہم ایک اور جز رکھ دیں، ایک اور جز، یہ ایک اور جز، اس کا نام ہے جیم، اس کا نام کیا ہے؟ جیم۔ اب ایک جز کا نام، دو جز ہیں، فرض کیا ہم نے، ایک کا نام ہے الف، دوسرے کا نام ہے با۔ اب ان کے جائے التقاء، ملنے کی جگہ، جائے التقاء کہتے ہیں ملنے کی جگہ پر ہم نے جیم رکھا، کیا رکھا؟ جیم رکھا۔ اب یہ جو جیم ہے یہ ان دونوں جزوں میں سے کسی ایک سے ملا ہوا ہوگا، یا دونوں سے ایک سے ملا ہوا ہوگا یا نہیں ملا ہوا ہوگا۔ اگر آپ یہ کہو کہ یہ جو جیم ہے یہ کسی سے بھی نہیں ملا ہوا، یہ جیم کسی سے بھی نہیں ملا ہوا، تو یہ تو بات باطل ہے۔ یہ کیا ہے؟ بات باطل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے جب رکھا ہی جائے التقاء پر ہے، ملنے کی جگہ پر ہے، تو یہ جیم کسی کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، یہ تو کیا ہے؟ باطل ہے۔ یہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ تو یا یہ کہو کہ یہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ جو جیم ہے دونوں کے ساتھ تو نہیں ملا ہوا، یہ بات ہو گئی باطل۔ تو اب یہ کہو کہ یہ ایک کے ساتھ ملا ہوا، دونوں کے ساتھ نہیں ملا ہوا، تو یہ بات بھی باطل ہے، یہ بات بھی کیا ہے؟ باطل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم نے رکھا ہے اس کو جائے التقاء پر، دونوں کے ملنے کی جگہ پر، تو ظاہری سی بات ہے یہ دونوں سے ملا ہوا ہوگا، یہ دونوں سے ملا ہوگا۔ اب یہاں پر یا تو یہ دونوں کے جز سے ملا ہوا ہوگا، دونوں کے الف اور با میں سے ہر ایک کے جز سے، یعنی کہ تھوڑے تھوڑے حصے سے ملا ہوا ہوگا، یا تو پورے حصے سے ملا ہوگا۔ جس طرح کہ یہ مثال بنا لیں آپ، یہ جیم ہے، یہ الف ہے، یہ با ہے۔ اب جز کی مثال، جس طرح کہ یہ جیم ہے یہ کچھ اس الف سے ملا ہوا ہے، کچھ با سے ملا ہوا ہے، یا تو یہ دونوں کے کل سے ملا ہوگا، جس طرح کہ یہ دونوں کے جیم جو ہے یہ الف کے بھی کل سے ملا ہوا ہے، با کے بھی کل سے ملا ہوا ہے۔ اب آپ یہاں پر دیکھو، جب ہم نے جیم کو جائے التقاء پر رکھا اور جیم الف اور با کے دونوں کے آدھے آدھے تھوڑے تھوڑے جز سے ملا ہو گئے، تو یہ تو تقسیم ہو گیا۔ جس طرح کہ یہ جیم ہے، جیم ایک ہو گیا الف وہ جو جیم سے باہر ہے، اور ایک الف وہ ہو گیا جو جیم کے اندر ہے، لہذا الف دو حصوں میں بٹ گیا۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ جز جو آخری رہ جاتا ہے وہ تقسیم کو قبول نہیں کرتے، یہ باطل ہے۔ اور با بھی اسی طرح، با کے بھی دو حصے ہو گئے کہ ایک حصہ تو وہ جو جیم سے ملا ہوا ہے، جیم کے اندر ہے، اور ایک حصہ وہ جو جیم کے باہر ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم ان دونوں کے مجموعے پر رکھیں تو پھر اس کے بھی، جیم کے بھی دو حصے ہو گئے کہ ایک تو وہ حصہ جیم کا جو الف اور با کے اندر ہے، اور ایک وہ حصہ جو الف اور با کے باہر ہے۔ لہذا آپ کا یہ کہنا کہ جو جز ہوتا ہے وہ تقسیم کو قبول نہیں کرتا، ایک آخری جز رہ جاتا ہے، یہ اس کے بعد اس کی تقسیم نہیں ہوتی، تو یہ باطل ہے، جس طرح کہ یہ دلائل سے ہم نے سمجھا دیا۔ آگے مصنف علیہ رحمہ کہتے ہیں لِأَنَّ لَوْ فَرَضْنَا جُزْءًا عَلَى مُلْتَقَى الْجُزْءَيْنِ، کہ کیونکہ اگر ہم فرض کر لیں ایک جز دو جزوں کے التقاء پر، اب ایک جز جیم دو جزوں کے التقاء پر ہم نے فرض کر لیا، بس یہ کہ ملا ہوا ہوگا ایک ان میں سے فقط، کسی ایک سے ملا ہوگا فقط، یعنی کہ یہ جو جیم ہے یہ کسی ایک سے ملا ہوگا، یا دونوں کے مجموعے سے ملا ہوگا، جس طرح کہ یہ دونوں کے مجموعے سے ملا ہوگا، یا ان میں سے ہر ایک کے کچھ کچھ حصے سے ملا ہوگا، جس طرح کہ یہ جیم کچھ الف سے ملا ہوا ہے، کچھ با سے ملا ہوا ہے۔ بس پہلی تو محال ہے کہ جیم صرف ایک کے جز سے ملا ہوا ہو، جیم صرف ایک سے، صرف الف سے ملا ہوا یا صرف با سے ملا ہوا، یہ تو محال ہے۔ کیونکہ جب ہم نے رکھا جائے التقاء پر تو ظاہر سی بات ہے یہ دونوں سے ملا ہوا ہوگا، ورنہ وہ التقاء پر رکھا ہوا ہی نہیں ہوگا، ظاہری سی بات ہے پھر وہ التقاء ہی نہیں ہوگا۔ التقاء پر رکھا ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ الف سے بھی ملا ہوا، با سے بھی ملا ہوگا۔ بس متعین ہو جائے گی دوسری دو قسموں میں سے ایک قسم، کہ یا تو دونوں کے مجموعے سے ملا ہوگا، یا یہ جس طرح دونوں کے مجموعے سے ملا ہوگا، یا ہر ایک کے کچھ کچھ سے ملا ہوا ہوگا، تو بس لازم آئے گی تقسیم لا محالہ
یقینی طور پر تقسیم ہو جائیں گے۔ الف اور با، لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ الف اور با یہ کیا ہیں، دونوں تقسیم ہو رہے ہیں۔ لہٰذا ایک کوئی بھی جز ایسا نہیں ہے جو تقسیم کو قبول نہ کرے، بلکہ ہر جز کیا ہوتا ہے، وہ تقسیم ہو جاتا ہے۔ آخری سے آخری جز وہ بھی تقسیم ہو جاتا ہے۔ یہ مشائیہ کا مذہب ہے، لیکن ہم اہل سنت ہیں، ہمارے نزدیک جو ہے وہ ایک آخری جز آتا ہے کہ اس کے بعد اس کی تقسیم نہیں ہوتی، وہ آخری جوہر فرد آخری ہوتا ہے کہ اس کے بعد اب تقسیم نہیں ہوگی۔ پھر ہم انشاءاللہ عز و جل کل میں مزید ان کا رد کروں گا، یعنی کہ یہ انہوں نے بیان کیا کہ جز جو ہے اس کی تقسیم ہوتی رہتی ہے، آخری جز نہیں آتا۔ ہمارے نزدیک آخری جز آتا ہے جس کی انتہا ہو جاتی ہے، اس کے بعد آگے کوئی جز بھی نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا اور دہرا لینا، تکرار ضرور کرنا ہے آپس میں ایک دوسرے سے، کیونکہ تکرار جب تک آپ نہیں کرو گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اچھی طرح سے محنت کر کے یاد کر لینا ہے۔